بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، انسان کو اللہ پاک نے اپنے لیے بنایا کہ یہ اللہ تک پہنچ جائے اور اس کو اللہ مل جائے، مگر اس کے لیے کچھ دنیا کو چونکہ امتحان کی جگہ اللہ نے بنایا ہے، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور شروع سے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں شیطان آیا اور شیطان نے نبیوں کو نہیں چھوڑا، حضرت آدم کو، حضرت حوا کو نہیں چھوڑا۔ فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا، فأزلہم الشیطان عنہا، شیطان نے ان کو پھسلایا۔ تو وہ تو اتنا بڑا دشمن ہے، ظالم ہے، کہ نبیوں کے پاس بھی پہنچ جاتا ہے، اور ہم اور آپ تو اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہیں۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، اور ربک، تیرے رب کی قسم کہ میں ان کو ضرور گمراہ کروں، اور فرمایا کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، قسم کھائی اس نے اللہ کی عزت کی کہ تیرے عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کروں، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر تیرے نافرمان ہوں۔ شیطان نے قسم کھائی اللہ کے سامنے، تو وہ لگا رہتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان نیکی کے کاموں کو، اچھے کاموں کو، یعنی گناہوں کو اس کے سامنے مزین کر دیتا ہے اور خوشنما انداز میں پیش کر دیتا ہے تاکہ انسان اس سے اللہ کے راستے سے ہٹ جائے۔ تو جب آدمی نیکی اختیار کرتا ہے تو اس کے اوپر حملے کرتا ہے۔ ایک حملہ تو یہ کرتا ہے کہ گناہگار کو تو گناہوں میں لگا کے رکھتا ہے، اس کو تو کہتا ہے کہ بھئی تو گناہ کرتے ہی چلا جا، اور پہلے شیطان بڑے گناہوں کے بجائے چھوٹا گناہ کراتا ہے، پھر ایک گناہ پہلے بد نظری کراتا ہے، پھر اس کے بعد نامحرم سے باتیں شروع کر دیتا ہے، پھر آگے اور گناہ کرتا رہتا ہے، بدگمانی کرتا ہے، پھر اس کی تحقیر دل میں لاتا ہے، اس کے عیبوں کو دیکھتا ہے۔ سب سے پہلے شیطان کسی کے عیب دکھاتا ہے، دیکھو یہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ تو پہلا کام شیطان کیا کرتا ہے کہ نیکی میں آنے نہیں دیتا، اگر وہ نیکی کر لے تو اس کی نیکی کو ضائع کرنے میں لگا رہتا ہے۔ نیکی کیسے ضائع کرتا ہے؟ کہ دیکھو فلاں کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، ماں شما میں مشغول کر دیتے ہیں، لوگوں کے عیب دکھاتا ہے، خوبیاں نہیں دکھاتا، برائیاں دکھاتا ہے۔ میاں بیوی میں لڑائی کب ہوتی ہے؟ کہ جب شوہر بیوی کی کمی کو دیکھیں، بیوی شوہر کی کمی کو دیکھیں، پیچھے بھی ایک دوسرے کی کمیوں کو دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور پھر طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ تو شیطان یہی کراتا ہے، بدگمانیاں کراتا ہے آپس میں۔ یہ بہت بڑا اس کا وار ہے دیندار آدمی کا، اس کی نیکی کسی طریقے سے ضائع ہوتی ہے۔ اس لیے وہ مشہور حدیث ہے نا، قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو۔ کہ نہیں وہ نہیں، مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے دن بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، نیک آدمی ہوں، اور آپ نے فرمایا پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا، کتنی نیکیاں ہوں گی اس کے پاس، مگر اس نے دوسروں پر بدگمانی کی ہوگی، غیبت کی ہوگی، کسی کو ہلکا سمجھا ہوگا، کسی کو معمولی سمجھا ہوگا، اور ان گناہوں کی وجہ سے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، اور اپنے کو بڑا سمجھا ہوگا،
دوسروں کے عیب دیکھے ہوں گے، تو وہ ساری نیکیاں جو اس کی ہیں وہ لوگوں کو دے دی جائیں، اور پھر اخیر میں کیا ہوگا، اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے، اور لوگوں کے پھر بھی لوگ آئیں گے، لوگوں کے گناہ اس کے ذمہ ڈالے جائیں۔ اور جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے گیا تھا، نیک آدمی تھا ہماری طرح سے، نمازیں بھی پڑھتا تھا، تہجد بھی پڑھتا تھا، ذکر بھی کرتا تھا، تبلیغ بھی کرتا تھا، جہاد بھی کرتا تھا، مدرسے میں بھی پڑھتا تھا، نیک آدمی تھا، مؤذن بھی تھا، ساری نیکیاں، صدقہ جہاد، صدقہ خیرات، زکوٰۃ، حج، سب چیزیں تھیں، لیکن نیکیاں دوسرے آدمی اس کے، بہت خطرے کی بات۔ ایک آدمی جس نے گناہوں میں زندگی گزاری، وہ تو چلو اگر اس کو سزا ہو تو کوئی بات نہیں، وہ تو اس نے گناہوں میں زندگی گزاری ہے۔ ایک آدمی جس نے نیکیاں کی ہیں، اس کی نیکیاں قیامت کے دن کسی اور کو مل جائیں، یہ بہت خطرے کی بات، بہت نقصان، بہت زیادہ نقصان۔ تو ایک بڑا عیب جو انسان، شیطان آدمی کے سامنے لاتا ہے، وہ دوسروں کی کمیاں لے کر آتا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ لوگ اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ جی یزید کیسا ہے، اس پہ لعنت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے؟ بے شمار چیزوں میں شیطان نے لگایا ہوا ہے آدمی۔ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ سے کہ بھی یزید کون تھا، کیا تھا، آپ سے تو نہیں پوچھا جائے گا، اللہ جانے، یزید جانے۔ جس چیز کا ہم سے سوال ہونے والا ہے اس کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ ہم سے تو یہ پوچھا جائے گا کہ بھی آپ نے 5 نمازیں باجماعت مسجد میں جا کے پڑھی تھی کہ نہیں، یا اللہ تو کبھی تو فجر پڑھی، کبھی نہیں پڑھی، کبھی قضا ہوگی۔ ہم سے تو جو پوچھو گی اس کی فکر نہیں ہے۔ ہم سے تو یہ پوچھو گی کہ آج دن بھر میں اس آنکھ سے کتنے گناہ کیے تھے۔ کوئی دن ایسا ہے اللہ تعالیٰ اگر یوں فرماوے کہ چلو جی ایک دن ایسا لے آؤ جس میں آپ نے کوئی غیبت نہیں کی ہو، کوئی بدگمانی نہیں کی ہو، کوئی بدنظری نہیں کی ہو، کوئی موبائل کا گناہ نہیں کیا ہو، تو ہمارے پاس تو ایک دن بھی ایسا نہیں۔ شیطان سوچنے نہیں دیتا۔ اگر روزانہ آدمی بیٹھے نا تو کتنے گناہ، کتنے عیب اس کو اپنے نظر آ جائے، کتنے عیب اس کو اپنے نظر آ جائے۔ نیکی کیا ہے ہماری کیا نیکی؟ ہماری نیکی کی مثال تو یہ ہے، ایک آدمی نے بادشاہ کے دربار میں مٹھائی پیش کی، اور مٹھائی جو ہے وہ اوپر مٹھائی رکھی ہوئی تھی اور نیچے جو ہے وہ نجاست تھی، پاخانہ تھا، پاخانے کے اوپر مٹھائی رکھ کے بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ اب یہ ادب ہے، بے ادبی ہے؟ بے ادبی ہے۔ جو جسم پاخانے سے بھرا ہوا، گندا، ناپاک، اس کی کیا نماز ہو؟ اور جس نماز میں اللہ کا غیر ہی نظر آئے، ساری نماز میں اللہ ہی یاد نہیں آئے، سب یاد آئے۔ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا میرے جیسا، کہنے لگا حضرت میں نے کچھ پیسے کہیں رکھے ہیں، بھول گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی جاؤ ساری رات نفلیں پڑھو، پھر صبح میرے پاس آنا۔ مجھے بہت اچھا ہو گیا۔ اگلے دن صبح آیا کہ حضرت وہ پیسے تو مل گئے۔ حضرت نے کہا کیا ہوا؟ کہ جی جیسے میں نے نماز کی نیت باندھی تو مجھے یاد آ گیا کہ پیسے کہاں رکھے ہوئے تھے۔ پھر میں نے نماز چھوڑ کے پیسوں کے پیچھے چلے گئے، نماز تو گئی۔ مجھے یہی پتا تھا کہ شیطان تجھے نماز نہیں پڑھنے دے گا۔ تو ایک آدمی نے جو ہے وہ امام صاحب سے کہا امام صاحب آج آپ نے 3 رکعتیں پڑھائی۔ امام صاحب نے تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں 4 دکانیں، ہر ایک رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں، آج 3 دکانوں کا حساب کیا تھا کہ نماز ختم ہو گئی، آپ نے 1 رکعت کم پڑھائی۔ ہماری تو ایسی نماز، ہماری کیا عبادت ہے؟ گناہ ہی گناہ، ناپاک جسم، گناہوں کے خیالات، آنکھوں سے گناہ، ہاتھوں سے گناہ، کانوں سے گناہ، دل سے، دماغ سے، شرمگاہوں کے گناہ، بے حیائی کے گناہ، بے پردگی کے گناہ، شوہر کی نافرمانی کے گناہ، ماں باپ کے نافرمانی کے گناہ۔ ان گناہ گار جسم سے عبادت جو کریں گے وہ کیا عبادت؟ وہ کیا عبادت؟ تو شیطان
دوسروں کی کمی میں لگا دیتا ہے انسان، اس کے عیبوں کو دیکھو، یہ بہت خطرناک چیز، بہت خطرناک چیز۔ ایک آدمی اسپتال میں اور اس کے سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، خدا نہ کرے بخار ہے سخت، اس کو اپنی فکر لگی ہوتی ہے، دوسروں کی فکر لگی ہوتی ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو اپنی فکر میں لگا رہتا، میرا بخار ٹھیک ہو جائے، میری بیماری ٹھیک ہو جائے، مجھے صحت مل جائے۔ اب ہم سب گناہوں کا مجموعہ اور دوسروں کی فکر میں لگے ہوئے، جی وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے۔ پھر ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے اس زمانے میں کہ علماء کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جی فلاں عالم کیسا ہے، اس نے یوں کہا، یہ ہو رہا ہے، جی آج حکومت نے بل پاس کیا ہے اور جی فلاں عالم نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ علماء کا کام تو یہ ہے کہ جی وہ اس کی تردید کریں، علماء کا یہ کام ہے۔ علماء کا جو کام ہے وہ جانے، اللہ جانے، ہم سے تو اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے کہ علماء نے یہ کیا تھا یا نہیں کیا۔ اور یہ بڑی خطرناک چیز، بہت بڑا گناہ ہے ان کے علماء کے عیب کو ہمارے سامنے لائے، علماء کے عیب ہمارے سامنے لے کر آئے، اور یہ خطرناک زبردست قسم کا شیطان کا داؤ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں علم والوں کی کتنی قدر ہے تو اللہ جانتے ہیں، اللہ پاک ہی جانتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور جن کے پاس علم نہیں وہ اللہ کی نگاہ میں برابر نہیں۔ جن کے پاس اللہ کا علم ہے وہ اور جن کے پاس علم نہیں، اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں۔ علم تو بہت بڑی دولت۔ والذین اوتوا العلم درجات، جن کو علم دیا گیا ہے ان کا اللہ کے یہاں بڑا مرتبہ ہے، اللہ کے یہاں ان کا بڑا مرتبہ ہے، دنیا والوں کے یہاں نہیں، اللہ کے یہاں وہ بڑے لوگ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاءہ الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة، جو شخص طلب علم میں لگا رہا موت تک وہ قرآن حدیث پڑھنے میں لگا رہا اور علم حاصل کر رہا تھا، علم پہ عمل کر رہا تھا، علم کو پھیلا رہا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ، کہ اس کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے۔ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، اس کے اور انبیاء کے درمیان ایک درجے کا فرق رہے گا کہ یہ نبی نہیں ہوگا، قیامت میں نبیوں کا درجہ اوپر ہوگا اور اس سے نیچے ان لوگوں کا درجہ ہوگا جو علم میں مشغول تھے۔ اللہ کے یہاں کتنا بڑا مقام ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، سب سے بڑے عالم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث لکھی ہے معارف القرآن میں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ علماء کو جمع فرمائیں اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو ایک جھنڈا دیں گے اور ارشاد فرمائیں گے سارے علماء یہاں آ جائیں، ان کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں نے اپنا علم دیا تھا تمہیں، انہوں نے علم کے لیے بڑی قربانیاں دی تھیں، بڑے مجاہدے کیے تھے، بہت برداشت کیا تھا، اور پھر اس علم کے پھیلانے میں لگے رہے، ساری زندگی قربانیاں دی ہیں، تو آج میں یہ نہیں چاہتا کہ تم سے لوگوں کے سامنے حساب لوں، بس میرا اور تمہارا معاملہ ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا، تم سب جنت میں چلے۔ بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرماتے۔ ہم کون ہیں پوچھنے والے علماء کیا کر رہے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ شیطان نے اس چکر میں لگایا، بہت بڑا فتنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، نیکی میں لگے رہو قبل اس کے کہ ایسے فتنے آ جائیں جیسے رات کا اندھیرا ہو۔ وَيُصْبِحُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا،
کہ صبح مسلمان شام کو کافر، اور شام کو مسلمان صبح کافر۔ رات کو سوئے گا مسلمان، رات کو مسلمان، اور ٹی وی دیکھا اور اس میں نیٹ دیکھا اور لوگوں کی باتیں سنی اور علماء یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، اور صبح ایمان سے ہی چلا گیا۔ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ علم کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے وہ لکھا ہے، میں آپ کو وہ پڑھ کے ہی سنا دیتا ہوں کہ علم کا اللہ کے یہاں کیا مرتبہ ہے اور اللہ کے یہاں کیا مقام ہے۔ دنیا والوں کے یہاں نہیں، اللہ والوں کے یہاں، اللہ کے یہاں علم والوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الدنیا ملعونہ وملعون ما فیها الا ذکر اللہ وما والاہ وعالما ومتعلما، رواہ الترمذی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا ملعون ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، مگر اللہ کا ذکر، اور وہ جو اللہ کے ذکر سے قریب کریں یا اللہ سے قریب کریں، اس کا خلاصہ حضرت نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے علم کہ علم یہ اللہ کے ذکر سے بھی قریب کرتا ہے اور اللہ سے بھی قریب کرتا ہے۔ اور عالم اور متعلم، یعنی علم کی فضیلت پہلے بھی بیان فرمائی کہ علم پر اللہ کی لعنت نہیں ہے، اور عالم پر بھی نہیں ہے، اور طالب علم پر بھی نہیں ہے، وہ اللہ کی رحمت میں ہے۔ اللہ کے نزدیک تو عالم اللہ کی رحمت میں ہے، طالب علم اللہ کی رحمت میں ہے، علم والے اللہ کی رحمت میں ہے، اور ہم ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں، تو ہمارا ہی نقصان ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ علم کا اللہ کے لیے سیکھنا اللہ کے خوف کے حکم میں ہے، اس کی طلب میں تلاش میں جانا عبادت ہے۔ طالب علم گھر سے نکلا تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاؤ۔ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق آتی ہے اور وہ طالب علم کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتی ہے، وہ ان پروں پہ چل کے آتی ہے، اور اس کا سارا وقت اللہ کی عبادت میں، اس کا یاد کرنا تسبیح ہے، اس کی تحقیقات میں بحث کرنا جہاد ہے، علم کا پڑھنا صدقہ ہے، اور اس کا لوگوں پر خرچ کرنا اللہ سے قریب کرتا ہے۔ علم جائز ناجائز کے پہچاننے کے لیے علامت ہے، جنت کے راستوں کا نشان ہے۔ جس کو اللہ علم دے دے یہ جنت کے راستے پہ چل پڑا۔ وحشت میں جی بہلانے والا، سفر کا ساتھی ہے، تنہائی میں محدث ہے، خوشی رنج میں دلیل ہے، دشمنوں پر ہتھیار ہے، دوستوں کے لیے حق تعالی شانہ اس کی وجہ سے علماء کو بلند مرتبے کرتا ہے، علماء کو اللہ بلند مرتبے کرتا ہے، وہ خیر کی طرف بلاتے ہیں، اور وہ ایسے امام ہیں کہ ان کے نشان قدم پہ چلا جائے، ان کی اتباع کی جائے، ان کی رائے کی طرف رجوع کیا جائے۔ فرشتے ان سے دوستی کرتے ہیں اور اپنے پروں کو برکت حاصل کرنے کے لیے یا محبت کے طور پر ان پر ملتے ہیں۔ فرشتے ان سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ ہر تر اور خشک چیز دنیا کی ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے، ساری مخلوق، اس لیے کہ علم باقی ہوگا دین باقی ہوگا، دین باقی ہوگا تو ساری مخلوق رہے گی، جب دین نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا، دین نہیں ہوگا، دین نہیں ہوگا، سورج چاند ستارے ساری کائنات اللہ ختم کر دے۔ علم کی برکت سے یہ دنیا چل رہی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں، جنگل کے درندے، چوپائے، زہریلے جانور، سانپ تک بھی علم والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ علم دلوں کی روشنی ہے، آنکھوں کا نور ہے، علم کی وجہ سے بندہ امت کے بہترین افراد تک پہنچ جاتا ہے، دنیا اور آخرت کے بلند مرتبوں کو حاصل کرتا ہے۔ اس کا مطالعہ روزوں کے برابر، علم کا یاد کرنا تہجد کے برابر۔ اسی سے رشتے جوڑے جاتے ہیں، اور علم سے ہی حلال حرام کی پہچان ہوتی ہے۔ وہ عمل کا امام ہے، عمل اس کے تابع ہے، سعید لوگوں کو اس کا الہام کیا جاتا ہے،
اور بدبخت اس سے محروم رہتے ہیں، بدبخت اس سے محروم رہتے ہیں۔ جو اللہ کے یہاں خوش قسمت انسان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ چنتے ہیں، پسند فرماتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ علم دیتے ہیں۔ تو یہ مولانا تقی عثمانی صاحب کا واعظ ہے، اس میں حضرت نے فرمایا کہ علماء کی توہین سے بچو۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا غلۃ العالم ولا تقطعوه وانتظروا فیئته۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی غلطی سے بچو اور اس سے تعلق مت خراب کرو، اس کے واپس آنے کا انتظار کرو۔ اس حدیث کا پہلا جملہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عالم گناہ کر رہا ہے تو تم وہ گناہ نہیں کرو۔ اچھا، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب کوئی آدمی کوئی گناہ کا کام کر رہا ہوتا ہے نا، کوئی اس کو کہے بھائی تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ جی فلاں عالم جو کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ عالم کی گناہ میں اتباع سے بچو۔ اگر کوئی عالم آگ میں کود رہا ہے، ہم کہیں گے جی میں بھی کودوں گا، جی فلاں عالم کود رہا ہے تو میں بھی کودوں گا۔ گناہ میں کسی کی اتباع نہیں کرنی، اس لیے اگر عالم گناہ کر رہا ہے تو اس کا گناہ برا ہے، عالم برا نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ کیا فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی گناہ کر رہا ہو تو گناہ سے تو نفرت کرے، گناہگار سے نفرت نہ کرے۔ پتہ نہیں یہ گناہگار گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے یہاں کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ وہ بھائی سعید انور کہنے لگے مولانا طارق جمیل صاحب سے کہ مولانا ہماری نیکیاں آپ سے زیادہ ہیں۔ مولانا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ کہنے لگے مولانا میرے گناہ زیادہ ہیں آپ سے، میرے گناہ تو زیادہ ہیں، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا جو گناہوں سے توبہ کرے گا میں اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ میرے سارے گناہ جب نیکی سے بدل جائیں گے میری نیکی آپ کی نیکیوں سے زیادہ ہو جائیں گی، میرے گناہ زیادہ ہیں۔ پتہ نہیں کون سا آدمی ایسا ہو میرے بھائیوں کس وقت وہ توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے بعد وہ اللہ کے ہاں کس مرتبہ کے پہنچے۔ بڑے بڑے اللہ والے، فضیل بن عیاض ڈاکو تھے، ڈاکے ڈالتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی گھر میں چوری کرنے کے لیے گئے تو اس گھر میں جو گھر والی عورت تھی یا کوئی مرد تھا وہ قرآن پڑھ رہا تھا، راتوں کو قرآن پڑھا کرتا تھا۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ لوگ اللہ سے ڈریں؟ بس یہ آیت سننی تھی، دل بدل گیا، ہمیں ابھی تک اللہ سے نہیں ڈرا، بس توبہ کی اور اس وقت کے اللہ والوں کے امام بن گیا۔ فضیل بن عیاض جو ہیں بڑے بڑے اللہ والے، ان کے متبع بن گئے اور وہ ان کے شیخ بن گئے۔ عبداللہ بن مبارک امام بخاری کے دادا و استاد ہیں اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، بڑے اللہ والے گزرے۔ یہ وہ ستار اور گٹار بجاتے تھے، ناچنا گانا اس میں لگے رہتے تھے۔ ایک دن گٹار خراب ہو گیا، اس کو صحیح کر رہے تھے، گٹار کے اندر سے آواز آئی کب تک غفلت میں پڑے رہو، کب توبہ کرو؟ بس یہ سنتے ہی دل بدل اور اپنے وقت کے بڑے اللہ والے بنے، بڑے اللہ والے بنے۔ اس زمانے کے اندر ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ فرمانے لگے کہ میرے دادا جو تھے، دادا بہت بڑے یعنی اپنے علاقے کے بڑے ڈاکو تھے ہندوستان میں، میاواٹ میں۔ اس وقت ایک بہت بڑے عالم ہیں، آپ لوگ جانتے، میں نام نہیں لیتے۔ میرے والد دادا بہت بڑے عالم تھے اور ان کی وہ ڈاکوں کی وجہ سے جیل میں چلے جاتے تھے۔ تو جیل میں ان کی ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ دہلی میں مولانا الیاس صاحب ایک بزرگ ہے، جب تم جیل سے باہر جانا تو ان کے پاس جانا۔ وہ جیل سے باہر نکل آئے تو حضرت کے پاس چلے گئے، اللہ نے زندگی بدل دی۔ آج ان کے پوتے پڑپوتے بڑے بڑے علماء، ڈاکوؤں کی اولادیں، اللہ پاک نے ان کو محدث بنا دیا، اللہ والا بنا دیا۔ کسی انسان کے گناہگار سے نفرت نہیں کرنی ہے، گناہوں سے تو نفرت کرے لیکن گناہگار سے نفرت نہ کرے۔ پتہ نہیں اس کا اللہ کے یہاں کیا مرتبہ ہو، خاتمہ تو پتہ تو خاتمے کے وقت چلے گا،
تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جب کسی کو گناہ سے روکا جاتا ہے کہ بھئی یہ کام نہ کرو، تو وہ مثالیں دیتے ہیں کہ جی فلاں عالم بھی تو کرتے ہیں، فلاں عالم بھی تو کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں اس عالم کی غلطی کی پیروی نہیں کرنی ہے، صرف اچھائی کی پیروی کرنی۔ اگر وہ گناہ کر رہا ہو تو تمہارے دل میں یہ جرت پیدا نہ ہو کہ جب یہ عالم گناہ کر رہے تو ہم بھی کریں، عالم جہنم کے راستے پہ جا رہے تو ہم بھی چلیں، نہیں، وہ آگ میں کود رہے تو ہم بھی کودیں۔ اس لیے عالم کا عمل معتبر ہونا ضروری نہیں ہے، جو سچا اور صحیح معنوں میں عالم ہے اس کا فتویٰ تو معتبر ہے، مگر زبان سے بتایا ہوا مسئلہ معتبر ہے، عمل معتبر ہونا ضروری نہیں ہے۔ انسان ہو سکتا ہے۔ پھر جب لوگ پہلی غلطی تو یہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں جی فلاں عالم ایسا ہے، اور جب کسی عالم اور کو گناہ میں مبتلا دیکھتے ہیں تو فوراً اس سے قطع تعلق کرتے ہیں، اس سے بدگمان ہو جاتے ہیں، اس کو بدنام کرتے ہیں، کہتے ہیں جی آج کل کے مولوی ایسے ہیں، علماء کی توہین شروع کر دیتے ہیں، آج کل کے علماء تو ایسے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عالم گناہ کا کام کر رہا ہے تو اس وجہ سے ان سے تعلق قطع مت کرو، ان کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ عالم بھی تمہاری طرح انسان ہے، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، آسمان سے نہیں آیا، اس کا بھی دل ہے، اس کے بھی جذبات ہیں، اس کے ساتھ بھی نفس ہے، اس کے پیچھے بھی شیطان لگا ہوا ہے، وہ گناہوں سے معصوم نہیں ہے، نہ پیغمبر ہے نہ فرشتہ ہے۔ ٹھیک ہے انسان ہے، گناہ ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے بشری تقاضے کی وجہ سے اس سے غلطی ہو جائے اور وہ گناہ کر بھی لے، لیکن بعد میں اس پر بدگمان ہونا صحیح نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے قطع تعلق مت کرو، اس کے واپس آنے کا انتظار کرو، اس کے پاس علم ہے، امید ہے کہ یہ علم اس کو صحیح کام کی طرف لوٹ کر آئے گا۔ اس لیے علماء کے حق میں دعا کرو۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی علم والا ہے اور گناہ میں مصیبت میں مبتلا ہے تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس کو اپنی رحمت سے اس گناہ سے بچا لے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں دعا کرنے کا ثواب ملے گا، مسلمان کی خیرخواہی کا ثواب ملے گا، اور یہ دعا قبول ہو گئی تو اس عالم کی اصلاح کا سبب ہم بن جائیں گے۔ وہ عالم جتنے نیک کام کرے گا وہ سارے ہمارے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے کسی عالم کو بدنام کیا اور یوں کہا کہ فلاں بڑے عالم بنتے ہیں، یہ حرکت کر رہے ہیں، اس سے ہماری آخرت خراب ہو جائے گی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم کو خود تو چاہیے کہ باعمل ہو، لیکن اگر کوئی عالم بے عمل بھی ہے وہ عالم بھی اپنے علم کی وجہ سے تمہارے لیے قابل احترام ہے۔ اور حضرت نے اس کی مثال یوں دی کہ دیکھو اللہ جل شانہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے والدین مشرک ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہارے ماں باپ مشرک ہیں ان کی یہ بات نہ ماننا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، مگر دنیا میں ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ دنیا میں والدین کے ساتھ بد سلوکی، بد اخلاقی، بدنامی یہ نہیں کر سکتے چاہے وہ کافر ہو۔ تو عالم اگر غلطی کر رہا ہے تو اس کے اوپر بدگمانی نہ کرے، اس کی غیبت نہ کرے۔ اس لیے یہ پروپیگنڈا کرنا، علماء کو بدنام کرنا، ارے میاں آج کل کے سب مولوی ایسے ہوتے ہیں، آج کل کے علماء کا تو یہ حال ہے، یہ بھی اس دور کا فیشن بن گیا ہے۔ جو لوگ بے دین ہیں ان کا یہ طرز عمل ہے ہی، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے یہ بے دینوں کا کام ہے کہ جب تک مولوی اور علماء کو بدنام نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اس قوم کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ان کا شیطان ان کو کس کام میں لگاتا ہے کہ ان کا رشتہ علماء سے توڑو، پھر کیا ہوگا؟ پھر جیسے چاہو گے جب یہ علماء سے کٹ جائیں گے، ان کے دلوں میں علماء کی، علم کی، قرآن کی، حدیث کی نفرت آئے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کو جس طرح سے چاہو گمراہ کرو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے جب گلابان سے بکریوں کا رشتہ توڑ دیا جائے، جو چرواہا ہے وہ اس کو فکر نہ ہو کہ بکریاں کہاں جا رہی ہیں، اب بھیڑیے کے لیے آزادی ہو گئی، جس طرح چاہے بکریوں کو پھاڑ کھا جائے۔ جو لوگ بے دین ہیں ان کا کام ہے ہی یہی کہ علماء کو بدنام کریں، لیکن اب جو لوگ دیندار ہیں ان کا بھی یہ فیشن ہے کہ وہ بھی ہر وقت علماء کی توہین اور ان کی بے وقعتی کرتے پھرتے ہیں۔ ارے صاحب علماء کا تو یہ حال ہے، ان لوگوں کی مجلسیں انہی باتوں سے بھری پڑی ہیں، حالانکہ ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ بتائیں جب لوگوں کو علماء سے بدظن کر دیا، اب قرآن حدیث تمہیں کون بتائے گا؟ پھر شیطان ہی تمہیں بتائے گا، شیطان بتائے گا، پھر تو وہ گناہ میں لگائے گا۔ شیطان
یہ تمہیں کون بتائے گا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے؟ پھر تم شیطان کے پیچھے چلو گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ لہٰذا اگر علماء کو اگرچہ بے عمل نظر آئیں پھر بھی ان کی اس طرح توہین نہ کیا کرو، بلکہ ان کے لیے دعا کرو، دعا کی وجہ سے اللہ ان کو ضرور سیدھے راستے پر لے آئے۔ حضرت نے ایک قصہ سنایا، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے، حضرت خانوی کے اور بڑے بڑے مشائخ کے شیخ تھے۔ تو ایک دن اپنے مریدین سے فرمانے لگے، ارے میاں تم کہاں میرے پیچھے لگ گئے؟ اللہ والے تو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اور فرمانے لگے کہ میرا حال تو ایک پیر جیسا ہے۔ وہ پیر ڈاکو تھا، اس نے دیکھا کہ لوگ بڑی عقیدت سے محبت سے اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں اور ان کے لیے دیدہ و فرشراہ بنتے ہیں۔ اور میں خواہ ساری رات جا کے ڈاکے ڈالتا ہوں، پکڑا جاتا ہوں، جیل میں بند ہوتا ہوں، موت اور مشقت، اس لیے میں کیوں نہ پیر بن جاؤں۔ لہذا پھر کیا ہوگا، لوگ میرے پاس آئیں گے، میرے ہاتھ چومیں گے، ہدیے لائیں گے۔ یہ سوچ کر اس نے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا اور ایک خانقاہ بنا دی اس نے، اور لمبی تسبیح لے لی، لمبا کرتا پہن لیا اور پیروں جیسا حلیہ بنا لیا، ذکر تسبیح شروع کر دی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ کوئی اللہ والا بیٹھا ہے، بہت بڑا پیر ہے، تو لوگ اس کے مرید بننا شروع ہو گئے۔ اب کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی، جو بھی داڑھی والا ہو نا مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ ایک آدمی نے بیوی کو طلاق دی، پھر چلا گیا، پان والا دوست تھا اس کا، انہوں نے کہا یار میں نے تو بیوی کو طلاق دی۔ نے کہا کچھ نہیں ہوتا یار، کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات۔ آپ کو آپ جو ہے بیمار ہو گیا ایک آدمی اور اس کو آپریشن کرانا تھا، سبزی والے سے کہا میرا آپریشن کر دو، آپ سبزی کاٹتے رہتے ہو دن بھر، میرا آپریشن کرو، تو نزلے میں ناک ہی کاٹ لے گا گلا خراب ہوگا تو گلے ہی کاٹ دے گا، تو یہی کرے گا۔ ہر کس کے پاس، یعنی اتنا بڑا زبردست یہ فتنہ ہے، جو بھی آ رہا ہے ٹی وی میں، بس جی وہ تو قرآن کی باتیں کرتا ہے، وہ تو حدیث کی باتیں کرتا ہے۔ اتنا زبردست فتنہ ہے آج کل کے پڑھے لکھے طبقے کے لیے کہ بس جو بھی ان کو کوئی جو ہے دو چار انگریزی بول لے، کچھ سائنس کی باتیں بتا دیں، جی وہ تو بڑا فلاسفر ہے، بڑا اسکالر۔ مولانا تقی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ جی فلاں آدمی کیسا ہے؟ مولانا نے فرمایا بھائی دیکھو میں تو آپ کو اصول کلی بتاتا ہوں کہ قرآن نے، اللہ پاک نے ایک نظام دیا ہے ہمیں۔ وہ کیا ہے؟ ہمیشہ اللہ کی طرف سے رہنمائی کے لیے کتاب آئی اور نبی، دو چیزیں آئی، کتاب اللہ، رجال اللہ، اللہ کے نبی، رجال اللہ، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ ایسا کبھی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے صرف کتاب بھیجی ہو، استاد ساتھ نہ بھیجا ہو، ایسا کبھی نہیں کیا۔ یوں تو کیا کہ استاد کو بھیجا اور عالم کو بھیجا، نبی کو بھیجا اور ان سے کہا کہ جو پچھلی کتابیں ہیں ان کی تشریح کرو، وہ پڑھائیں لوگوں کو۔ لیکن یہ نہیں کیا کہ صرف اللہ نے کتاب بھیج دی اس کو خود پڑھو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن خود سے سیکھنا چاہیے، خود سیکھنا چاہیے قرآن۔ تو کیا عرب قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے؟ وہ تو عربی تھے، عربی جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کا ایک نسخہ ان کے سامنے سب کے گھروں میں آ جاتا، آسان تھا۔ نبی کو 13 سال تک ماریں پڑی، مارا گیا، پیٹا گیا، اوجڑیاں ڈالی گئیں، کانٹے بچھائے گئے، آپ کے دندان مبارک شہید، یہ کیا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اور پہاڑیوں پہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو، جبریل امین کو بھیجتے، وہ پہاڑوں پہ سارا قرآن لکھتے تھے۔ عرب تو سمجھتے تھے، ان کو ترجمے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے استاد کو کیوں بھیجا؟ 13 برس تک وہ استاد مار کھاتا رہا اور اس کے قتل کے منصوبے بنے، یہاں تک کہ اس نبی کو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا۔ یہ اتنی ساری مشقتوں کی ضرورت کیا تھی؟ استاد کے بغیر انسان کچھ نہیں سیکھ سکتا۔ دنیا کا کوئی کام بھی ہو نا، استاد کے بغیر نہیں سیکھ سکتا۔ کوئی چھوٹا سا کام، آپ کو میکینک بننا ہے، بھئی گاڑی تو ہر آدمی کے پاس ہے نا، گاڑی خراب ہو جائے تو جو کتابوں میں تو سب لکھا ہوا ہے کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، ایسا ہے، آپ خود اس کو کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ آج کل تو میڈیکل کی ساری چیزیں ویب سائٹ پہ موجود ہیں اور کمپیوٹر میں موجود ہے۔ کوئی بیمار ہو جائے، خاص طور پر خدا نہ کرے کبھی بیوی بیمار ہو جائے، اس کو خود ہی دوائی دے دیں، کہاں جائے گی؟ قبرستان، قبرستان پہنچا دیں اس کو۔ ایک ڈاکٹر اس دنیا میں ایسا ہے جس نے میڈیکل کالج پڑھے بغیر
ڈگری کے بغیر, MBBS کے بغیر اس کے پاس وہ اس کو اجازت حکومت دے دے کہ بھی آپ جا کر کے علاج کریں. کوئی ڈاکٹر ہے ایسا آپ کے علم میں کوئی ہے؟ ایک انجینئر ایسا ہے کہ اس نے انجینئرنگ کالج میں پڑھا نہ ہو, وہ بلڈنگ کا نقشہ پاس کر دے؟ ہو نہیں سکتا. آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں, سب سے پہلے وہ ادارے والے آپ سے پوچھتے ہیں آپ کے پاس ڈگری کہاں کی ہے؟ NIT کی ہے, کراچی یونیورسٹی کی ہے, اقرا یونیورسٹی کی ہے, کون سی یونیورسٹی کی ہے, IBA کی ہے, لمز کی ہے, وہ آپ سے پوچھیں گے. ہمدرد کی ہے, کون سی یونیورسٹی کی ہے, صفوہ یونیورسٹی کی ہے, وہ آپ سے پوچھیں گے. سب سے پہلے آپ سے آپ کی ڈگری کا سوال کریں. آپ کو کیا ضرورت ہے اس کو وہاں میڈیکل کالج میں پڑھنے کی, فیسیں دینے کی؟ ساری چیزیں نیٹ پر موجود ہیں, خود پڑھے, خود ڈاکٹر بنے اور لوگوں کو قبرستان پہنچائے. وہ خود پڑھے گا. نیم حکیم کیا ہے؟ خطرہ جان, خطرہ جان. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ جس کی باتیں سن رہے ہیں, دیکھیں ہمارے استادوں نے جب ہمیں پڑھایا نا, پہلا دن جب ہم استاد کے پاس گئے, سب سے پہلے استاد نے یوں کہا کہ مجھے یہ اللہ کا قرآن اور اللہ کے نبی کی حدیثیں فلاں استاد نے پڑھائی. ان کو فلاں استاد فلاں استاد, ہم سے لے کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 40-45 استاد ہیں. ہر استاد کی زندگی محفوظ ہے. ایک صرف پوری دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں, جتنے بھی آسمانی مذہب ہیں یا غیر آسمانی مذہب ہیں, کسی مذہب میں یہ علم نہیں ہے, یہ فن نہیں ہے جس کو اسماء الرجال کہا جاتا ہے. اسماء الرجال کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب جن سے ہم نے سیکھی ہے, ان کے حالات زندگی وہ کون تھے. مجھ سے لے کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 45 استاد ہیں ہمارے. ہر استاد کی زندگی موجود ہے, کہاں پیدا ہوئے, کہاں انتقال ہوا, کس استاد سے پڑھا, کن کو پڑھایا, ان کے استاد کون تھے, شاگرد کون تھے. استاد سب سے پہلے یہ پڑھاتا ہے, پھر اس کے بعد وہ قرآن حدیث شروع کرتا ہے, اپنی طرف سے نہیں بتا سکتا. یہ فن دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے, نہ یہودیوں کے پاس ہے, نہ عیسائیوں کے پاس ہے, نہ آسمانی مذہب, نہ ہندوؤں کے پاس ہے, نہ سکھوں کے پاس ہے. یہ علم صرف مسلمانوں کے پاس ہے, جس کی وجہ سے مسلمانوں کا قرآن محفوظ ہے. آج 1400 سال ہو گئے, قرآن کریم کی کوئی نقطہ کوئی بدل نہیں سکتا, کوئی زبر زیر بدل نہیں سکتا کوئی قرآن کا, اس علم کی وجہ سے. مولانا نے کہا کہ بھئی آپ جس سے علم حاصل کر رہے ہیں وہ کہاں سے پڑھا ہوا ہے. آپ ڈاکٹر کا, آپ کو علاج آپریشن کرانا ہو, آپ کتنے ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں؟ ماہر ترین لوگوں سے پوچھتے ہیں, جو سب سے ماہر ہو اس سے پوچھتے ہیں, 2-4 ڈاکٹروں کا, اور وہ کتنا تجربہ ہے, کس یونیورسٹی سے پڑھا ہے, کہاں سے ڈگری لے کر آئے, UK سے لے کر آئے, امریکہ سے لے کر آئے, جرمنی سے لے کر آئے. اس کی ڈگریوں کو دیکھ کر کے پھر ایک آدمی پاکستان میں PhD کرتا ہے, ایک باہر کی کسی یونیورسٹی سے کرتا ہے, جاپان کی یونیورسٹی سے کرتا ہے, چائنا سے کرتا ہے. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کتنی اس کی تحقیق کرتے ہیں. باقی دین ایسا ہے کہ جو بھی ہمیں کچھ بتا دے ہم کہیں جی واہ 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 یہ دین ہے. یہ بہت بڑا فطرہ ہے, بہت بڑا فطرہ. تو وہ حضرت فرمانے لگے کہ وہ جو ڈاکو تھے وہ پیر بن گئے, اور جو ہے اب لوگ جاتے تھے اور لوگ مرید بننا شروع ہو گئے, مریدوں کی بڑی تعداد ہو گئی. اور کوئی ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی پاؤں دبا رہا ہے, اور لوگ جی ماشاءاللہ بڑے بزرگ, اور وہ لوگوں کو ذکر بتاتے رہتے تھے, جی ایسا ذکر کرو ایسا ذکر کرو. ان کے مرید چونکہ مخلص تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے مقامات عطا کر دیے. جس انسان کے اندر طلب ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت دے گا. طالب کو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتے, اللہ اس کو ضرور ہدایت دیتے. ایک روز مریدین نے آپس میں گفتگو کی کہ اللہ نے ہمیں بڑا مرتبہ دیا ہے, اور وہ کشف کے ذریعے سے معلوم کر لیتے تھے کہ کس کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے. یہ کشف ایک عمل ہوتا ہے, ایک چیز ہوتی ہے. اللہ کے نبی کو بھی کشف ہوتا تھا, صحابہ کو بھی کشف ہوتا تھا, اللہ والوں کو بھی ہوتا تھا. اللہ کے نبی جو ہے وہ ان کو جب وہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں معراج پہ گیا تھا اور بیت المقدس, اور وہاں سے تو کافروں نے پوچھنا شروع کیا کہ بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں, کتنی کھڑکیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیے اور اللہ نے بیت المقدس کو سامنے کر دیا. آپ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, لائیو کر دیا اللہ تعالیٰ, اور لائیو دیکھ کر کے آپ بتا رہے. ایک مرتبہ آپ نماز میں آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے, تو صحابہ نے کہا آپ کیوں آگے بڑھے؟
آپ نے فرمایا اللہ نے جنت لائف کر دی تھی، مجھے جنت نظر آ رہی تھی، اس کے انگور کے خوشے نظر آ رہے تھے، اور میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو لے لوں، اور اگر میں انگور کا ایک دانہ ایک خوشہ لے آتا تو قیامت تک تم اس کو کھاتے رہتے، وہ ختم نہیں ہوتا۔ پھر آپ پیچھے ہٹے، صحابہ نے کہا آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ فرمایا کہ میں نے جہنم کو دیکھا، اس کی آگ کی لپٹیں، پھر میں پیچھے ہٹ گیا۔ تو اللہ نے آپ کو کشف، یہ نبی کو بھی ہوتا، صحابہ کو بھی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام میں مجاہدین جہاد کر رہے ہیں اور پیچھے سے دشمن کا حملہ تھا، انہوں نے فوراً کہا یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ کو اپنے پشت پہ لے لو، پہاڑ کو اپنے پشت پہ لے لو۔ تو اللہ والوں کو بھی ہوتا ہے کشف، یہ ہو جاتا ہے۔ تو ان کو کشف ہوا، انہوں نے کہا کہ چلو آؤ دیکھیں شیخ کا کیا مرتبہ ہے۔ جب انہوں نے مراقبہ کیا تو شیخ کا مرتبہ تو معلوم نہیں ہوا، شیخ کا کوئی مرتبہ ہی نہیں تھا۔ اب انہوں نے کہا اوہو، ہمارے شیخ کو تو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ ہم ان کے مرتبے کو پہچان بھی نہیں سکتے، اور دل کے اندر عقیدت تھی نا، عظمت تھی۔ اب شیخ کے پاس آئے اور شیخ کے پاؤں پکڑے، جی ہمیں معاف کر دیں، آپ کا تو اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ ہم یہ مرتبے معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ کا مرتبہ نہیں معلوم ہو رہا۔ تو وہ شیخ رو پڑے اور کہہ رہے ہیں کہ بھی میں تو ڈاکو تھا، میں تو دھوکے باز تھا، میں تو ایسی آ گیا تھا۔ اور اب ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور کہا کہ ٹھیک ہے میں توبہ کروں۔ توبہ کی، چونکہ جو انسان جتنا بڑا گناہ گار ہوگا، جسے میں نے بتایا نا، سعید انور نے کہا کہ مولانا سے کہ مولانا میری نیکی آپ سے زیادہ ہے۔ مولانا نے کہا کیوں؟ کہ میرے گناہ زیادہ ہے، اور جب میں توبہ کرتا ہوں تو گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتے، تو میری نیکیاں بھی زیادہ ہو جائیں گی، آپ سے گناہ زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اگلے دن جو انہوں نے، وہ شیخ نے جب توبہ کی تو دیکھا کہ شیخ کو اللہ نے اعلیٰ مقام دیا ہوا تھا۔ تو یہ اس لیے میرے محترم بھائیوں، کبھی بھی کسی عالم پر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ہمارے استاد صاحب سے کسی نے پوچھا، لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ جو پہلی حکومت تھی وہ اچھی ہے یا اب کی حکومت اچھی ہے؟ اب یہ بڑا ایک سوال ہے، اور وہ جواب بھی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ اللہ کے یہاں اچھا وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جو اللہ کا ڈر ہو، وہ اچھا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جو لوگوں کا ہمدرد ہو، جو پاکستان کا ہمدرد ہو، جس کی دل میں پاکستان کی خیر خواہی ہو، وہ اچھا ہے۔ کوئی بھی ہو، ہمیں اس سے کیا، وہ یہ چیزیں نہیں۔ تو جو اللہ کے یہاں اچھا ہے وہ اچھا ہے۔ کتنا پیارا جواب۔ اور کسی کی، یہ جو اللہ والے ہیں یہ کسی کی غیبت نہیں کرتے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ خواب میں کسی نے دیکھا تو پوچھا کہ حضرت آپ کا کیا ہوا؟ پھر اللہ پاک نے فضل فرمایا، مغفرت ہو گئی۔ فرمایا کس پر؟ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا علم دیا تھا کہ نہیں، علم پہ نہیں، علم پہ نہیں۔ علم پر تو بہت بڑی پوچھ ہوئی کہ آپ کو علم تھا، پھر آپ نے ایسا ایسا کیوں کیا تھا، بہت بڑا حساب لیا گیا۔ لیکن ایک بات پر اللہ نے مغفرت فرمائی، کہ وہ کیا بات تھی؟ کہ لوگ میری بارے میں ایسی باتیں کرتے تھے جو نہ اللہ کو پتہ تھی نہ مجھے پتہ تھی، بدگمانیاں، غیبتیں، اللہ نے اسی پہ مغفرت کی۔ ہم کسی پہ بدگمانیاں کریں، اپنی نیکیاں کسی اور کو دیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے تھے میں اگر غیبت کروں تو اپنی ماں کی کروں، تاکہ نیکیاں ماں کو ہی ملیں، کسی اور کی کیوں کروں۔ ایک شخص ان کی غیبت کرتا تھا، امام صاحب اس کو تھالی بھر کے مٹھائی بیچتے تھے، مٹھائی۔ لوگوں نے کہا حضرت وہ تو آپ کو برا بلا کہتا ہے، آپ مٹھائی کیوں بیچتے ہیں؟ اس لیے اپنی نیکیاں دے رہے ہیں، وہ اپنی نیکیاں دے رہے ہیں تو میں مٹھائیاں بھیج رہا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ حضرت فلاں آپ کو یوں 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 کہتا ہے، کہتا مجھے کچھ نہیں کہہ رہا، اپنے نام اعمال میں کچھ کر رہا ہے، اچھائی ہے برائی۔ ہماری پکڑ ہو جائے گی غیبت کی وجہ سے، ہم ایمان سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زبانوں کو بند رکھیں، زبان کی حفاظت کریں۔ ہمارے اکابر جو گزرے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو کتنا بڑا مقام دیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انشاءاللہ مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ میرے نامہ اعمال میں کسی مسلمان کی غیبت نہیں ہوگی۔ کہ جب سے مجھے یہ پتہ چلا کہ غیبت حرام ہے، میں نے اس کے بعد کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ہمارے حضرت واصف منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے
کہ ایک دن میں اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر تھا. میں نے کہا حضرت فلاں. حضرت نے کہا بس 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 آگے کچھ نہیں کیا. آگے کہ میں ایسے ڈر گیا. اس کے بعد میں نے حضرت کے سامنے کسی کا نام ہی نہیں لیا. مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ ہمارے دادا شیخ حضرت کسی کا کوئی تذکرہ نہیں کرتے تھے, کسی مجلس میں ان کی غیبت نہیں ہوتی تھی. ایک دن کچھ لوگوں نے حضرت کے بارے میں بہت غلط باتیں مشہور کر دی. حضرت ایسے 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 ایسے. سارے علماء جمع ہوئے. علماء نے کہا کہ جی آپ تو اس کا جواب دیں, لوگ ایسے کہہ رہے ہیں. حضرت نے کہا میں نہیں دوں گا. کہا اچھا ایسا ہے کہ بھئی آپ جائیں ہندوستان. اس زمانے میں ہندوستان پاکستان ایک ہی تھا, بر صغیر تھا, پاکستان بننے سے پہلے کی بات. لوگوں نے کہا آپ ہندوستان جائیں اور وہاں سے اپنے استاد مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر آئیں. وہ آ کر کے لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ لوگوں نے غلط باتیں کی ہیں. حضرت کا فرمایا میں تو نہیں جاؤں گا. علماء نے کہا نہیں آپ کو ہم بھیج رہے ہیں. چلے گئے, وہاں سے حضرت کو لے آئے. حضرت آئے, حضرت نے بیان کیا. حضرت نے کوئی تذکرہ نہیں کیا. لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ حضرت کو لائے تھے, آپ نے حضرت کو بتایا کہ میں تو کچھ نہیں بتایا, میں نے تو کچھ بھی نہیں بتایا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. حضرت آئے چلے گئے, کسی کو کوئی جواب نہیں دیا, کسی کو کوئی جواب نہیں. میرے محترم بھائیوں, اپنی زبان کی حفاظت کریں, بہت خطرناک چیز ہے یہ زبان کا بول. تبصرے ہمیں اس کی ضرورت کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے نہیں پوچھیں گے فلاں کیسا تھا فلاں کیسا تھا. ہمیں تو اپنے بھائی اپنے گناہوں سے فرصت نہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کون کیا ہے, وہ جانے, اس کا اللہ جانے. ہم سے جو حساب لیا جائے گا ہم تو اس کی فکر کریں. اس لیے میرے بھائیو, شیطان بڑا دشمن, بڑا ظالم, لگا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے اول تو نیکی نہیں کرنے دیتا, اور جب کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو اس کے بعد اس کی نیکیوں کو ایسے صاف کرتا ہے, غیبت سے, بدگمانی سے, تحقیر سے. اور یہ بڑے بڑے گناہ ہیں, جیسے شراب پینا, زنا کرنا بڑا گناہ ہے, نشہ کرنا, جوا کھیلنا بڑا گناہ ہے, سود رشوت کتنا بڑا گناہ ہے. ایسے یہ بھی گناہ. وہ ایک آدمی ایک عالم کے پاس آیا, کہنے لگے جی حضرت میں جھوٹ بولتا ہوں لیکن میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا. ایسا جھوٹ نہیں بولتا جس سے کسی کا نقصان ہو جائے. حضرت نے فرمایا اپنا نقصان تو کر رہے ہو, اپنا ہی نقصان کر رہے ہو. اور کہہ رہے میں کسی کا نقصان نہیں کر رہا, دوسروں کو اس میں لگے ہوئے ہیں. وہ کیسے؟ شیطان اپنے سے غافل کر دیتے. مولانا تقی عثمانی صاحب ایک مدرسے میں تشریف لے گئے. طلباء سے پوچھا بھئی ہاں تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ طلباء نے کہا جی ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ پڑھ کے دین انشاءاللہ ساری دنیا میں پھیلائیں گے. حضرت نے کہا یہ نیت ہی غلط ہے. پہلے تو یہ نیت کرو. شیطان یہی کہتا ہے جی لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے, بھئی اپنے کو ٹھیک کرنے کی نیت کرو. یہ نیت کرو کہ بھئی میں اس علم کو اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ میں اللہ کو راضی کروں, میں اللہ کو خوش کروں, میں اللہ تک پہنچ جاؤں. ابھی یہ نیت ہے ہی نہیں. یہ نیت ہے کہ جی لوگوں کو ٹھیک کرنے کی. وہ پہلے زمانے میں ہم سروزے لگاتے تھے نا, وہ ہدایات بیان کرتے تھے. بھئی اپنے آپ کو ایسا سمجھو جو ہمارے تبلیغ میں جو ہمارے ساتھ ساتھی جا رہے ہیں وہ سارے اصحاب کہف ہیں, اور میں تو پھر ان کے ساتھ ایک کتا جڑ گیا ہوں. اپنی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں, اپنے بننے کے لیے جا رہا ہوں, میں اچھا ہو جاؤں, میں گناہوں کو چھوڑ دوں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیسی عجیب بات فرمائی, قو انفسکم واہلیکم نارا. پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور پھر گھر والوں کو بچاؤ. گھر والے کیسے بچیں گے؟ خود بچو, خود بچو. اور کہا اپنی اولاد کے لیے دعا مانگو کہ آپ کی اولاد نیک ہو جائے, اور اپنے لیے پہلے مانگو وجعلنا للمتقین اماما, اے اللہ مجھے متقیوں کا امام بنا دے, اور میرے گھر والوں کو بھی اے اللہ ایسا بنا دے کہ وہ آپ کو راضی کرے. پہلے اپنی فکر ہے. تو شیطان انسان کو دوسروں میں لگاتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے. جب ایمان کا نور ہوگا, اللہ والوں کی صحبت میں بار بار آئیں گے جائیں گے, ان گناہوں کا پتہ چلے گا, اور پھر اس سے توبہ کریں گے, پھر اپنی زبان کو روکیں گے, ہاتھوں کو روکیں گے, آنکھوں کو روکیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی ذکر کریں تو پہلے درود شریف پڑھ لیں, سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص, ایصال ثواب کریں. اپنے مشاہد کو ایک وقت مقرر کریں, اور وہ وقت مقرر کسی کو نہ دیں. جو وقت ہم اللہ کو دے دیں وہ کسی کو نہ دیں. دنیا کا کسی بادشاہ کہ کسی بادشاہ کے نے ہمیں وقت دیا ہو, ہم وہ وقت کسی اور کو دیں گے؟
کوئی افسر، کوئی ایسا جس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن سے ہمارے کام بنیں گے. اللہ تو سب سے بڑے ہیں. جو وقت اللہ کو دیا وہ کسی کو نہ دیں. ایک وقت مقرر کریں، صبح کا، شام کا. ایک ساتھی نے کہا جی چلتے پھرتے تسبیح کر لو. میں کہا چلتے پھرتے سو بھی لو، چلتے پھرتے کھا بھی لو. لوگ کہتے ہیں جی ذکر کی فرصت نہیں. حضرت ہمارے فرماتے تھے کھانے کی فرصت تو ہے، ناشتے کی ہے، سب کچھ ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانا، مذاق کرنا، موبائل، اس کے لیے وقت ہے، بس اللہ کے لیے وقت نہیں ہے. بڑی محرومی کی بات ہے. ایک وقت مقرر کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کی یاد سے دل میں نور آئے گا.